السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، بنت حوا۔ تو ہم لوگ کون سی مشق کر رہے ہیں؟ مرکبات دوسری مشق ہے۔ پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے مفردات کیے تھے جو کہ الگ الگ حروف تھے، جن میں موٹے حروف آئے تھے، نرمی والے حروف آئے تھے، سیٹی والے حروف آئے تھے اور حروف حلقی تھے۔ اب مرکبات میں ملے جلے حروف آئیں گے جو آپ نے نقطوں کی مدد سے اور آدھی شکلوں کو پہچان کر پڑھنے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ تختی بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں وہ صرف یہاں نہیں آ رہے، بلکہ پورے قرآن پاک میں اسی عبارت سے مکمل آیات آئیں گی۔ اگر آپ نے یہاں صحیح پہچان لیا، سمجھ لیا، تو آگے جا کر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا اس مشق کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ لیں اور بار بار دہرائیں، انشاءاللہ سب کو آسان لگے گا اور سب ذہن نشین بھی کر لیں گے۔ اب تک ہم نے مرکبات میں پہلا صفحہ کر لیا تھا، جس میں لام، کاف، با، تا، تا، نون، یا اور میم کی آدھی شکلیں آئی تھیں۔ امید ہے آپ بہنوں نے یاد کر لیا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے پہلی لائن میں ایک نقطہ نیچے ہے، ایک نقطہ نیچے با کا ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہو چکا ہوگا اب تک۔ تو پڑھتے ہیں با نون نون، ایک نقطہ اوپر ایک نقطہ اوپر، یہ نون کی آدھی شکل اور یہ نون پورا۔ با نون نون، تا یا نون، دو نقطے اوپر دو نقطے نیچے اور یہ نون، تا یا نون۔ یا فا نون، یا فا نون، با فا نون، با فا نون۔ جیم، حا، خو۔ یہاں پر آگے اب جیم، حا اور خو کی آدھی اشکال آئیں گی، جسے آپ نے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں حا فا۔ حا جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حا کی آدھی شکل ہے۔ حا فا، نرمی سے پڑھا جائے گا تھا، ٹھیک ہے؟ خو با، یہ دیکھیے خو کے اوپر نقطہ ہے، یہاں پہ بھی خو کی آدھی شکل اور اس کے اوپر نقطہ ہے۔ خو با۔ جیم تا، جیم کو اگر ویسے دیکھیں پورا لکھا ہوا ہوتا ہے تو بیچ میں نقطہ آتا ہے، اور اگر آدھی شکل کی صورت میں لکھا ہوا ہوگا تو نیچے نقطہ آئے گا۔ جیم تا، یہ تو اب سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تا، با، تا، ان سب کے نقطے کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو اب آگے دیکھیے، یہ دیکھیے اوپر نقطے ہیں نا، تا حا تا۔ اب یہ حا کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ یہ خالی تھا اس کی طرح، یہ خالی اس کی طرح۔ تا حا تا۔ یا جیم با، سب سے پہلے ہم نے پہلے جو نقطہ آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے یا کے دو نقطے آ رہے ہیں نیچے، تو وہ یا کے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جیم، جیم کے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا جیم با۔ اب ایک نقطہ نیچے ہے، ایک نقطہ نیچے سب سے پہلے ایک ہے تو اس کو پڑھیں گے، ایک نقطہ با کا نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ خو کی آدھی شکل بنی ہوئی ہے۔ خو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اوپر نقطہ ہے۔ با خو تا، تا ہا۔ اس قرآن پاک میں یہ اس طرح جب بھی بنا ہوا آئے گا تو یہ تا ہے، اس کو ہم ہا نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر دو نقطے لگ گئے ہیں، تو یہ بھی ایک تا کی شکل ہے۔ اور ہا چونکہ خالی ہوتا ہے، گول ہا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ اب آگے با تا، اب یہ دیکھیں ہم نے تا پڑھا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر دو نقطے تھے۔ با تا۔ یا ہا، اب دیکھیے یہاں پر ہا پڑھا اس لیے کہ خالی ہے، گول ہا۔ یا ہا۔ تا تا، دو نقطے اوپر دو نقطے اوپر، یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، اس تا کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ اس کو ہم رو یا زا یا ہا اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ تا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر دو نقطے آ گئے ہیں۔ تا تا۔
نون ہا. اب اس کو بہت سے لوگ را پڑھ دیتے ہیں، دال پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے. یہ بھی ایک ہا کی شکل ہے جو کہ آخر میں آئے گی. ایک ہا آخر میں اس طرح آئے گا اور ایک ہا اس طرح بھی آئے گا. آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ ہا ہے. نون ہا. ہا ایک اور ہا کی شکل. ہا اس طرح بھی آئے گا قرآن پاک میں، ہا اس طرح بھی آئے گا اور یہ سینے سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. یا ہا با. با ہا الف. با ہا میم. یہ دیکھیے اب تک یہ والی ہا آخر میں آئی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ درمیان میں آئی ہے تو یہ اس طرح لکھی جائے گی. یہ نہ ہی را ہے، نہ ہی لام ہے، نہ ہی دال ہے، یہ ہا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے اچھی طرح. یہ ہا کی آدھی شکلیں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ہا اور تا کی. با ہا میم. دال. ذال. جیم دال. خا ذال. یہاں پہ ہمیں ذال نرمی سے پڑھنا ہے، سختی اور سیٹی سے نہیں پڑھنا. را. زا. را. اب دیکھیں یہاں پہ را دو طریقے سے لکھا ہوا ہے. پورے قرآن پاک میں را اور زا دونوں طریقے سے لکھے ہوئے آئیں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ را کی یہ بھی شکل ہوتی ہے، یہ بھی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. جیم را. جیم را. خا زا. خا زا. یا را. یا را. تا زا. تا زا. سین. شین. اب یہاں پہ آگے سین اور شین کی آدھی شکلیں آ رہی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. شین لام. شین لام. سین لام. صاد. یہاں پہ پر پڑھا جائے گا اور ساتھ ساتھ سیٹی والا حروف بھی ہے. ضاد موٹا حروف ہے، پر پڑھا جائے گا. تو وہ موٹا حروف ہے، پر پڑھیں گے، موٹا حروف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نرمی والا بھی ہے، سیٹی نہیں آئے گی. وہ. عین. غین. حروف حلقی ہے اور یہ موٹا حروف ہے. یہ ساتھ ساتھ آپ نے یاد رکھتے جانے ہیں کہ کون سے حروف کون کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، کیا کیا صفات ہیں ان کی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پر جتنے بھی یہ حروف آئیں ان سب کی اب آدھی شکلیں آگے بیان ہوں گی، ان کو ذہن رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا. اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے حمزہ نہیں پڑھنا، حالانکہ لکھا ہوا یہ حمزہ کی طرح ہی ہے، لیکن حمزہ جب بھی لکھا جائے گا وہ ہمیشہ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی کسی حروف کے ساتھ ملتا نہیں ہے، اوپر سے اوپر آتا ہے الگ سے یا بیچ میں آتا ہے الگ سے، ملتا نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. لیکن عین مل سکتا ہے اس طرح. عین جیم. عین جیم. غین حا. غین حا. با عین. یہ دیکھیے ایک نقطہ نیچے با، یہ بھی ایک عین کی شکل ہے آدھی. یا اس طرح آخر میں بھی پوری بن سکتی ہے اور بیچ میں بھی اس طرح بن سکتی ہے اتنی خالی. یہ با عین. یا غین. با عین دال. دیکھیے یہ آ گئی بیچ میں عین کی شکل آدھی. تا غین دال. بہت سے لوگ اس کو اکثر ہا پڑھ دیتے ہیں، جبکہ بیچ میں ہا اس طرح نہیں آئے گا. بیچ میں ہا اوپر گزر چکا ہے، پراپر اس طرح بنا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح جب بنے گا تو یہ عین ہے. با عین دال. تا غین دال. یہاں پر نرمی کا لحاظ رکھنا ہے اور یہاں یہ موٹا ہوگا. غین. فا. قاف. واو. قاف لام. قاف لام. اب دیکھیے یہاں پہ قاف کی آدھی شکل بتائی گئی ہے کہ شروع میں اس طرح آئے گا، بیچ میں بھی آ سکتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتے ہیں. فا واو. اب یہ دیکھیے فا کی آدھی شکل بتائی گئی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. فا واو. قاف واو. قاف واو. اب یہ بیچ میں آ رہا ہے قاف اور فا. نون. قاف را. یا فا را. ایک را اس طرح ہے، دوسرا اس طرح ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی آ سکتا ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یا فا. یا فا.
یہ دیکھیے یہ میم کی آ گئی چھوٹی شکل، بیچ میں جو آئے گا، ٹھیک ہے، آدھی شکل میم، اور یہ مکمل میم ہے میم۔ حمزہ، اب آگے دیکھیے آپ نے کچھ الگ طریقے سے حمزہ کو لکھے ہوئے دیکھیں گے، الف کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، واو کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، یا کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہم نہ الف پڑھیں گے نہ واو پڑھیں گے نہ یا۔ یہاں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا اس طرح سے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حمزہ ایک اکیلے اس طرح آ سکتا ہے، ایک حمزہ کی شکل اس طرح کی بھی ہے، ایک حمزہ کی شکل اس طرح کی بھی ہے، ایک حمزہ کی شکل اس طرح کی بھی ہے، اور جب بیچ میں حمزہ آئے گا تو وہ اس طرح شوشے کے اوپر آئے گا۔ تو پڑھتے ہیں ہم حمزہ حمزہ حمزہ، سین حمزہ لام۔ ابھی تو یہ بغیر حرکت کے لکھا ہوا ہے، لیکن جب آگے جا کے قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا آئے گا اور حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی، مثال کے طور پہ زبر لے لیتے ہیں، تو اس کو ہم الف حمزہ زبر آ کر کے ہجے نہیں کریں گے، بلکہ ڈائریکٹ حمزہ زبر آ، اور فرض کریں یہاں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو حمزہ زیر ای، ادھر واو کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہاں یہ بتایا گیا ہے الف واو اور یا کبھی کبھی خالی اس طرح لکھے ہوئے آئیں گے اور ان کے اوپر حمزہ ہوگا تو حمزہ پڑھا جائے گا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تا میم تا، یہ دیکھیے میم، میم کی بھی آدھی شکل یہاں بیچ میں اس طرح آئی ہے، تا میم تا، با الف، یہ پہلے صفحے میں آیا تھا، با الف، یہ دیکھیے یہ آ گئی اب لام کی شکل، دیکھا آپ لوگوں نے لام کی شکل، یہ آدھی لام کی شکل، با الف لام خو یا رو، لام خو یا رو، خو موٹا پر بھی پڑھا جائے گا اور حروف حلقی بھی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ حروف مفردات کل 29 ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ اور مخارج اور صفات بھی پتہ چل گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سے ان کو یاد کرنا ہے، مرکبات میں ملے جلے حروف آئیں گے، ان کو اپنے شکلوں سے اور نقطوں سے پہچاننا ہے، کیونکہ آگے چل کر حرکات آئیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی یہ سمجھنے میں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، آیا با ہے، تا ہے، سا ہے، ہا، خو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی یہ جو لائن میں نے آپ کو یاد کرائی، یہ 2 لائن ہیں، ان کو ضرور مشق کریے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ ان حروف کو صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی ہا ہے تو اس کو ہا ہی پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق یہی تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔